أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا سبحان اللہ سبحان اللہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ حق یا نبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون تمام بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گرمی بھی بڑی ہے تو قدرتی فعل ہے انسان کہ دنیا کے لیے تو ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ دنیا کے لیے وہ اندر کے راستے سے پین جا سکتا ہے، ٹھوکریں کھا سکتا ہے، جانوروں سے اپنے جسم کو جو ہے وہ کھلا سکتا ہے، سارے کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے لیے رات نکالنا مشکل، اللہ کے لیے گرمی میں بیٹھنا مشکل، یہ انسان کی فطرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن تھوڑا سا بندہ کوشش کرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور تکلیف میں بیٹھنے کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ ہلے تو شکر کرو وہ دھانوں تھلے نہیں ایسا بند کیتا، ہلے تو اسی بیسمنٹ چ حمزہ صاحب سوچیا سی کہ محفل ہم بیسمنٹ میں ہی کرتے ہیں، لیکن ایسے رحمان دیو او کیجئے اوکے ہاں بس ٹھیک ہے۔ سوچا ہوا تھا کہ بیسمنٹ میں، لیکن پھر مجھے کوئی نہیں تھا، میں نے تو بیسمنٹ میں بھی محفل کر ہی دینی تھی، لیکن کئی پیراں تو سیانے ہوندے ہیں، وہ پیراں دے بھی پیر ہوندے ہیں، پیرانے پیر اصلی نو یاد ہے، ہوری کسے نہیں یاد ہے، جڑا شیخ نو بھی آکھیا کم غلط ہے، مشورہ دے وے سکے سکے مشورے تے فرشتیاں بھی دے لے سن، مشورے تے کیڑا پیسے لگ دیں، دے دیو منی نہ منی اگلے دی گل، لیکن باہر محفل اچھا ہو گیا کہ نیچے بہت زیادہ گرمی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، بہت زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے یہ بہتر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے کوئی نہیں، تھوڑا سا وقت ہے تو انشاءاللہ گزر جائے گا، تو آپ اگر کہیں تو پھر تھوڑی سی بات کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب مسئلے شسلے تے مولویاں کو سنیا کرو، میں تے نہیں ہوندے، میں تو انہوں کو تصوف دا ڈکسڑا سنا سکنا، سبحان اللہ جٹ جفا مار سکنا، کی خیال ہے منظور؟ اب مسئلے شسلے مولویاں کو تسی سن کے پر ہوئے پہ ہو، عید والے دن بھی مولویاں دی عید ہی نہیں مکدی، مسکین بندے نہ دھو کے آ جاندے ہیں، 7:15 دا ٹائم ہوندا ہے، ساری تقریر عید والے دن بھی کر دیندے ہیں۔ اس واسطے نے بھئی ساڈے بھی مولوی بیٹھے ہوندے نے، نہ تو بھی پریشانی ہوتی ہے یہ نا۔ میں صرف آپ کو تھوڑی سی آیت کریمہ کا ترجمہ اور صرف حاضری لگوانے کے لیے، اور شاید یہ تھوڑا عرصہ حاضری رہے پھر یہ ختم ہو جائے، آپ اور قوال ہوں ہم بیچ میں نہ ہوں، تو یہ تھوڑی سی بات آپ سماعت کر لیں تو شاید اس میں کوئی فائدہ ہو۔ یاد رکھیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی عظیم قربانی ہے، سبحان اللہ لیکن اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں کہ صرف سبیلیں لگا لینا 10 محرم کو، لنگر پکا لینا اور سارا سال حرام کمانا، جھوٹ بولنا، دھوکے دینا۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، نبوت، ولایت، ان سب نے قربانیاں دی ہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہے کہ اتنی تکلیف میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا، ایسا کیتا نہیں، سوچے نا، ان کی عورتوں کے پردے نہیں زائل ہوئے، ہمارے گھروں میں اینی ساڑی داڑھی ہے
تو جڑے سارے تو بڑے وہ اسلامی بھائی ہوندے نا، مطلب جو سب سے بڑے متقی صاحب ہوتے ہیں، ان کی اپنی بیگم نے چوڑی دار پجامہ پایا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھا ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں جب دین نہیں پھیلا سکتے، وہ کس چیز کی سبیل؟ 12 ربیع الاول ہو، 10 محرم ہو، 21 رمضان شریف ہو، یہ سارے دن تب ہیں جب آپ ان کی اطاعت کریں تو ہر لمحہ وہی دن ہے۔ سبحان اللہ، نہیں اطاعت کریں تو پھر مولوی آ رہا ہے ممبرہ اتے مار دے رہو، ادھر دیاں ادھر تے تاڑیاں تے، یہ تو وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں ساری زندگی بھی اگر کسی کی اطاعت نہیں کرتا جی، اس سائڈ تے کی کرنا ہے؟ دوڑے تو ڈر ہی ہوندہ ہے۔ اچھا پانی تلے رکھنا ہے تے دے لکھیا کچھ یار، پھر نہیں ٹھیک تو پھڑ کے رکھو، چلو اس واسطے نہیں تو لکھیا کچھ نہ پھر اچھا نہیں۔ میں تے غلطی ہوگی، بوتل ہی دوسری جانی سی، میں ایک بندے نے محبت نہ دی تھی، میں کہا دا دل خوش ہو جائے۔ سبحان اللہ، کی حال ہے منظور صاحب؟ دل خوش کرنا بھی بڑا اوکھا ہے۔ میں کہ چلو میں ذہن چو نہیں رہا بابا ابن، مطلب ہے کہ بید بھی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ لکھا ہوا ہے، اس لیے محفل انہیں کی ہوتی ہے، ہر بات انہیں کی ہوتی ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں کی تعریف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، آپ کہیں تو اس کا صرف ترجمہ اور چند باتیں آپ سے کر لیتے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر بندہ تقریر سن رہا ہے آدھا جی قرآن کو جوڑ لکھا سی تو ترجمہ کو جوڑ کر چڑھیا۔ وہ پہلا ترجمہ وہی ظاہر والا ہے، قرآن کے لاکھوں باتیں ہیں، وہ تو آپ لاکھوں پہ چلیں، اگر آپ کا تعلق کسی شیخ کامل سے ہو، مرشد کامل سے ہو، تو قرآن تو بول بول کے آپ کو بتائے گا میرے اندر یہ گوہر موجود ہیں، سبحان اللہ، بشرطے کہ یزکیہم ہو چکا ہو، تزکیہ نفس ہو چکا ہو، تزکیہ نفس سے پہلے نہیں۔ اس لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، جب آپ نے دعا کی تو آپ نے فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و کیویں جی علامہ صاحب؟ وہاں پہ پہلے علم ہے پھر تزکیہ ہے، تو جب اللہ نے بھیجا فرمایا نہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم۔ علم بعد میں ہے، تزکیہ نفس پہلے ہے۔ کتا پیڑو کڈی دا ہے، بوکے بعد چو کڈی دیں۔ اگر کتا نہ نکالا ہو ساری زندگی کنویں سے اندر آپ ڈول نکالتے رہیں، کنواں پاک نہیں ہوتا۔ لاکھوں دفعہ قرآن پڑھو، پہلے تمہیں کسی سے لگ کے تزکیہ نفس کرنا پڑے گا۔ اگر تزکیہ نفس کر لیا تو تیرے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کافی ہے، نہیں تو پڑھ پڑھ کے سنا پیا مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے وہ بھی آتا ہے، حدیث نمبر فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، کچھ نہیں ہوگا۔ پہلے تزکیہ نفس ہے، اور یہ تزکیہ نفس کسی کی نظر سے ہوتا ہے، کسی کی صحبت سے ہوتا ہے، حضور سے چلتا ہے، کڑی در کڑی در کڑی مرشد تک پہنچتا ہے۔ پہلے سادہ ترجمہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پاک وطن شریف میری طرف متوجہ ہے، اتنی دور سے آپ آئے ہیں، تھوڑی دیر میری طرف۔ ہم نے انہیں بحر و بر کے اوپر سواریاں عطا فرمائیں، ان کو حکومت عطا فرمائی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور انہیں پاک جگہوں سے رزق عطا فرمایا، طیبات سے رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں فضیلت دی، عَلَىٰ کثیر وہ مخلوق جو ہم نے تخلیق کی ان پر، کثیر مخلوق پر انہیں ہم نے فضیلت عطا فرمائی، جنہیں ہم نے فضیلت عطا کی ہوئی تھی ان میں سے ان کو کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی۔ جو ہم نے مخلوق تخلیق کی، جو ہم نے پیدا کی، اس میں سے جو تھے، ہائے 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 ہائے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالے میں کیتی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا، محتشم کیا، معزز کیا۔ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں کہ اس کو کیوں معزز کیا، کس وجہ سے معزز کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ پہلے اس کے معزز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے اپنا خلیفہ بنایا۔
سبحان اللہ اللہ کا خلیفہ ہے، پیران دا خلیفہ نہیں۔ جنہاں دو نوٹ دئیے تو خلافت دی گڈی بن کے دن جاؤ تسی بھی ساڈے خلیفے، تسی بھی ساڈے خلیفے، تسی بھی ساڈے خلیفے۔ خلیفہ نائب ہوتا ہے۔ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، سمجھیں، ابھی بتایا نہیں فرشتوں کو، انہوں نے پہلے اعتراض کر دیا، ابھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، تو انہوں نے کہا جی اچھا، قال تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ تو بڑا فساد بپا کرے گا، خون بہائے گا، خون بہائے گا، ابھی اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، خون بہائے گا، اور کیا کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تھوڑی تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں کہ تو خلیفۃ اللہ بنانا چاہتا ہے، کسی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے، ہم جو ہیں خلیفہ نائب ہوتا ہے نا، فرشتوں نے اس وجہ سے بھی کہا تھا خلیفے میں خلیفہ جو ہوتا ہے یہ آج کا خلیفہ نہیں ہے، یہ آج کا خلیفہ نہیں ہے کہ پیر صاحب نے ایک گز کپڑا لیا سر کے اوپر باندھ دیا، اور میں نے دیکھا اتنا متکبر شخص اس پیر کے مریدوں میں ہو گئی کوئی نہیں جتنا وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ ظاہر نہ تو اس کا تزکیہ نفس ہوا، نہ اس نے خود کو مارا، نہ خود تکلیفیں اٹھائیں، اس نے 2-4 دفعہ پیر صاحب کو بلایا، ہاتھ چومے پیر صاحب ایک ہے دے کو چنگے پیسے انہاں منڈ دیتی خلافت، انہاں کہا چاہی پھر جڑی، سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں ذرا کوشش کر رہا ہوں کہ اردو ہی بولوں، کراچی والے کدھر بیٹھے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں اردو بولوں، اصل میں نا کئی باری مادری ساڑی زبان ہے نا تے اماں دی زبان نال جاسا دل بڑا پہندا ہے، کیونکہ ہمیں اس پہ بڑے اعتراضات ہوئے ہیں، اردو میں کوئی بولنے پہ ہمیں تکلیف نہیں ہے، انڈیا کے بھی ساتھیوں نے کہا کہ آپ خدا را اردو میں بات کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو کوشش میں کرتا ہوں کہ میں پنجابی میں گفتگو نہ کروں، کوشش کروں گا انشاءاللہ، اگر کدھر پھر مسئلہ بن جائے تو پھر اللہ حافظ، اللہ مالک، کی کیا جا سکتا ہے۔ خلیفہ نائب ہوتا ہے، نائب وہ ہوتا ہے جس میں خلیفہ کے سارے وصف ہوں۔ فرشتوں نے کیوں کہا تھا کہ تو خلیفہ بنانا چاہتا ہے؟ ہم جو ہیں اس لیے کہا تھا کہ تو کھاتا نہیں، ہم بھی کھاتے نہیں، تو پیتا نہیں، ہم بھی پیتے نہیں، لا تاخذو سینۃ ولا نوم، تو سوتا نہیں، ہم بھی سوتے نہیں، وہ کون سا ہے جس میں تیرے جیسے وصف جو ہم میں ہے اس میں ہو؟ علت تو وجہ تو ٹھیک تھی فرشتوں کی، وجہ تو ٹھیک تھی، انہوں نے کہا کون ایسا جسے تو خلیفہ بنائے گا؟ اوہ ہم جو ہیں، ہم میں وہ تیری ساری نائبیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تھا اس نے بتایا، اور میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ نئی کتاب کے اندر اس کا ایک تھوڑا سا آئے گا، ابو مظفر سمانانی بزرگ ایک ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جب خلیفہ کا اللہ نے نام لیا تو فرشتوں نے سوچا کہ جبرائیل کو خلیفہ بنایا جائے گا، اسرائیل کو خلیفہ بنایا جا، کسی نے کہا عزازیل بڑا عبادت گزار ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ ساری علتوں کو توڑ کے جسے نائب بنایا گیا اسے آدم کہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی جب نائب بنایا نا، یہی وجہ تھی کہ اللہ نے یہ بتا دیا جب ہم لطف کرتے ہیں، جب ہم کرم کرتے ہیں، جب عنایت کرتے ہیں، جب رحمت کرتے ہیں، جب فضل کرتے ہیں تو واللہ یختص برحمتہ من یشاء، ہم کسی سے پوچھ کے کسی وجہ سے نہیں کرتے، ہمارا کرم جہاں پہ ہو بے وجہ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ ہے، 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 اللہ ہے۔ یہ خلیفہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ، یہ وہ خلیفہ نہیں ہے۔ جو ساتھی لیٹ آئے ہیں وہ محفل کے بعد لنگر کھا کے جائیں گے انشاءاللہ، یہ ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کا بنایا، یہ خلیفہ پیر صاحب کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہے۔ خلافت نیابت ہے۔ آج مرید چلتا ہے کشف سے، اس کی پہلی آرزو ہوتی ہے جاتے جائے پیر صاحب کچھ مجھے دے دیں، کچھ دم دے دیں، کچھ چھو دو دیں، اور کچھ میرے سر پہ کپڑا باندھ دیں، میں پیر بن جاؤں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے 20 لوگ دیکھے، اللہ کی قسم، اللہ کی محبت کی طرف، اللہ کے ذوق کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔
سوائے کچھ اچھا کئی بندے آ کے کہتے ہیں میں بڑا بجیا لبیا کچھ نہیں. میں کہتا ہوں تم کیا ڈھونڈنا کیا چاہتے تھے وہ پیش کرو نا. خلیفہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں عاجزی آ جائے, جس میں انکساری آ جائے, جو بالکل. پھر وہی بات آ گئی, اگر خلیفہ یہ ہو کہ وہ خلیفہ صاحب لاہور جا رہے ہوں, پیر صاحب پشاور جا رہے ہوں, تو مجھے بتائیں کیا کبھی ملاپ ہو سکتا ہے؟ مرید خلیفہ ایسا ہونا چاہیے پیر کا, اس کی صورت دیکھ کے شیخ یاد آ جائے, اس کی صورت دیکھ کے شیخ یاد آئے, سیرت دیکھ کے اس کی علی یاد آئے. صرف یہ نہیں کہا جا سکتا رسلان صاحب ہم میں علی والے, کیا ہو تم علی والے؟ علی والے تو جنگل جمل میں بھی تھے, علی والے تو جنگ نہروان میں بھی تھے, 14,000 جو آپ کی بیعت توڑے تھے وہ علی والے ہی تھے. کون تھے یہ؟ ہم کہاں سے آیا؟ کس نے تمہیں ہم ڈالا؟ یہ تکبر کہاں سے آیا؟ علی کا نام, علی کے اوصاف تو بندے کو مٹا دیتے ہیں. جو علی والا ہو جاتا ہے وہ تو ابو تراب کے وصف سے خاکسار ہو جاتا ہے. وہ ہم کہاں سے ہوا؟ آپ ہمیں ہیں کون؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ علی نے آپ کو قبول کر لیا؟ یہ کوئی بھی ہو, یہ ایک میں نے بات جرنلی کہی, ایسے شعر متکبرانہ ہیں. آپ اگر کسی بات پہ ناز کرتے ہیں تو ان کی اطاعت پہ کر سکتے ہیں. جب آپ کے وصف ان کے اوصاف آپ میں جگمگا جائیں گے تو کنز حقیقت میں لکھا ہوا ہے کہ چوتھا وصف ہے نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کی 10 خصلتیں ہیں, 10 خصلتوں کی آخری خصلت ہے کہ وہ بندہ خاکسار ہو جاتا ہے, عاجز ہو جاتا ہے, مسکین ہو جاتا ہے. یہ جو حضور نے فرمایا نا, یا اللہ میں مسکین ہوں, مجھے مسکینوں میں اٹھا, مسکینوں میں حشر فرما, یہ وہ مسکینی جو بھوکا ہو, یہ وہ مسکین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فقر اختیاری عطا فرمایا ہو, لیکن فقر اضطراری میں ہو, سب کچھ اس کے پاس ہو, لیکن اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے بیٹھا. مسکیناں تے پیسہ لب جائے تو انہوں دا اپنا باہر آ جاندہ ہے. حضرت علی نے فرمایا پیسے سے اصلی شکل. سلان بھائی ناراض نہیں ہونا, ان کو سمجھنے والی بات ہے. پانچتن پاک کی آج بھی میں ایک ساتھی کہہ رہا تھا, فضائل اس لیے نہیں کہ لڑنا شروع کر دو, جھگڑنا شروع کر دو. پانچتن پاک تو وسیلہ ہے خدا کے قرب کا. انہوں نے تو نہیں آپ کو کہا لڑتے جھگڑتے رہو, امت میں فساد بپا کرو, جہاں پہ خاموشی ہے خاموشی اختیار کرو, اللہ بس باقی ہے بس. یہی صوفیہ کی بات رہی ہے. اچھا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ. اچھا پہلی تو فرمایا ہم نے اسے خلیفہ بنایا, اپنا نائب بنایا, اس لیے اسے اکرام عطا کیا, اسے مکرم کیا. دوسرا فرمایا ہم نے اسے مکرم کیوں کیا کہ ہم نے اسے اولاد اعظم کو کیوں فضیلت دی کہ ہم نے اسے فرشتوں سے سجدہ کروایا, پھر اسے علم سکھایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, پھر فرشتوں کے سامنے لا کے, فرشتوں کے سامنے آدم سے سوالات پوچھ کے, فرشتوں کو لا جواب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جسے میں نے چنا ہے بغیر وجہ کے, بغیر علت کے, ابھی اس نے عبادت نہیں کی, ابھی تو اس کا وجود بھی تیار نہیں ہوا, ابھی تو اس کا خمیر بھی نہیں بنا, ابھی تو اس کو ہم نے تیار ہی نہیں کیا, ابھی تو صرف سامنے تھوڑا سا لے کے آئے ہیں. تو دیکھو اس میں یہ وصف ہیں, آگے اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے. کیوں یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا نفسی ہے, کسبی نہیں ہے. آپ کہیں کہ وہ آگے بات کرتا ہوں, نفسی ہے کسبی نہیں ہے, نفسی ہے, اللہ کی عطا ہے. فرمایا ہم نے انہیں علم عطا فرمایا, انہیں فضیلت عطا فرمائی, فرشتوں کے اوپر انہیں مسجود ملائکہ بنایا. پھر فرمایا ہم نے انہیں کیا کیا, ان کے ساتھ کیا کیا. فرمایا ہم نے ساری کائنات کو کن سے بنایا, انما امرؤ اذا اراد شیئا, لیکن اس بندے کو قَالَ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ, اسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق, ہاتھوں سے ہائے ہائے ہائے, ہاتھوں سے, سبحان اللہ, ہاتھوں سے. وہ ہاتھ یہ نہیں ہے, ایک ہاتھ جلال کا ہے, ایک ہاتھ جمال کا ہے. ان دونوں وصفوں سے ہم نے اس اپنے خلیفہ کو ایسا بھر دیا کہ یہ پھر ایسے ہو گیا کہ مسجود ملائکہ سجدہ کرنا پڑا, فرشتوں کو ہم نے اسے بنا ہی دیا. اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. آمین. ٹائم تھوڑا ہے, بات ذرا تھوڑی سی لمبی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس تک پہنچ جائیں تاکہ ایک بات ختم ہو جائے. ختم تو نہیں ہوتی لیکن کنارے تک پہنچے.
پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فضیلت دی؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا تم کبھی اپنے بھائی کو مارو تو چہرے پہ تھپڑ نہ مارو. اور یہ استادوں کو بھی چاہیے چہرے پہ تھپڑ نہ ماریں. مارتے ہوئے بھی دھیان رکھیں, خاص کر یہ پڑھن پڑھانے والے. یہ نہ ہوئے ماسٹر صاحب اور کن پھدا کے مار دے رہن تے مولوی یار گبا مار دے رہن ٹھا ٹھا. ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو. فرمایا چہرے پہ نہیں مارنا. فرمایا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کو اپنی صورت پر تخلیق فرمایا. کیا بات ہے. وہ ایک دفعہ سبحان اللہ تو کہو. دو چار دون شیر سنائیے تا ہی سبحان اللہ کرنی جے دونوں سی گل سنا دے پہ سبحان اللہ کہو. اپنی وہ صورت کیا ہے؟ پورے وجود کو دیکھ لو, اس میں اللہ موجود ہے, وہ پھر کبھی بات ہوگی. تو یہ صورت اللہ کی صورت ہے جس میں آدم کو تخلیق کیا, اور دوسرے لفظوں میں وحدت الوجود میں اسے حقیقت محمدیہ بھی کہتے ہیں. آگے چلیں. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا, کیوں فضیلت دی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے اس کو بڑا خوبصورت بنایا, احسن تقویم بنایا. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ہائے ہائے, اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسے بنایا, اعتدال میں رکھا, سنوارا, پھر جیسی چاہیے اسے صورت عطا فرمائی. اسے ہم نے ایسے. پھر ہر مخلوق کو فضیلت کیوں دی؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہر فضیلت زمین پہ منہ رکھ کے کھانا کھاتی ہے. ہر مخلوق جو ہے وہ کتا, گائے, بھینس, کیڑے مکوڑے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا سر اٹھا کے رکھا, یہ نیچے سے اٹھا کے منہ تک لاتا ہے. کیا بات ہے. ہائے ہائے ہائے. نہ لے لی لے, میں لینا تو نہیں چاہتا سا. جناب قبلہ و کعبہ ہارون الرشید تشریف فرما سن. پاس قاضی ابو یوسف تھے تو کھانا کھانے لگے, تو ہارون الرشید نے کہا چمچ لے کے آؤ, غذا ایسی تھی. تو قاضی ابو یوسف نے کہا کہ میرے باپ, غالباً وہ عباسی ہوں گے, میرے باپ نے یہ ایک کہا تھا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی یہ فضیلت بیان کی تھی کہ آدم کو یہ بھی فضیلت ہے کہ ساری مخلوق زمین سے کھاتی ہے, یہ زمین سے اٹھا کے منہ کے ساتھ کھاتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے, چھوٹی سی فضیلت یہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے بلند قد و قامت عطا فرمایا. آج کل تو نیٹ پہ ایک اور بھی چیز کہتے ہیں وہ کتا بن گیا, اللہ معاف کرے, سمجھے. قد و قامت عطا فرمایا, خوبصورت صورت عطا فرمائی, قد و قامت سیدھا عطا فرمایا. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں اس کو سنوارا کہ تمام مخلوق سے اسے افضل کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اچھا, پھر تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں, تین قسموں میں, تین قسم کی قوتوں میں تقسیم فرمایا. کتنی قوتوں میں؟ تین قسم کی. ایک قوت ہے قوت نشو و نما, ایک ہے قوت حواس قوت شہوانیہ, ایک ہے قوت عقلیہ قوت حکمیہ. حیوانات کے اندر صرف قوت نشو و نما, نباتات کے اندر صرف قوت نشو و نما ہے. حیوانات کے اندر قوت حواس اور قوت شہوانیہ ہے. اس لیے وہ جو شخص, ایسا شخص جس کو سوائے کھانے پینے کے, بچے پیدا کرنے کے کوئی شعور نہیں ہے, وہ جانور ہے, کیونکہ اس میں وہی دو صفتیں کار فرمائے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت عقلیہ اور قوت حکمیہ عطا فرمائی. اسے عقل و شعور سے اللہ تعالیٰ نے مزین فرمایا. یہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے, خیر و شر میں تمیز کر سکتا ہے, نیک و بد میں تمیز کر سکتا ہے, سیاہ و سفید میں تمیز کر سکتا ہے, اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے. یہ جان سکتا ہے کہ نفع نقصان کس میں ہے, خیر اور شر کس میں ہے. اس کو اگر نہیں جانے گا تو پھر قرآن نے صدا دی وَلَهُمْ آیُونُ اللَّهِ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ اللَّهِ يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ھم اضل. یہ نہ سمجھنا کہ تم بڑے اچھے ہو, اگر تم نے یہ بات تم نے میں نہ آئی اور تم اسی راستے پہ نہ چلے, وہ عقل و شعور فہم تم نے نہ حاصل کیا, وہ جو ہم نے تم میں قوت عقلیہ حکمیہ عطا فرمائی اس کی طرف نہ چلے, تو پھر یاد رکھو تمہارے کان ہیں جو سنتے نہیں, تمہاری آنکھیں ہیں جو دیکھتی نہیں, تمہارے دل ہیں جو ایمان کو پکڑتے نہیں. اللہ تم ہو ہی جانور. اولئک کالانعام بل ھم, جانوروں سے بدتر. ہائے, سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ. فضیلت سننا بڑا سوکھا ہوندہ, سواد جی ہوندہ ہے, تے جس ٹائم دل تے پہ بڑا اوکھا ہوندہ ہے, پھر دعا آ جاندہ ہے, بندہ پریشان ہو جاندہ ہے. کیا خیال ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم.
پھر جانوروں کے جسم میں کوئی درد ہو وہ بتا نہیں سکتے، تکلیف ہو وہ بتا نہیں سکتے، پریشانی ہو وہ بتا نہیں سکتے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف عطا کیا، تکلیف ہو بتاتا ہے، ڈاکٹر کو سمجھاتا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ اپنی پریشانی بیان کرتا ہے، اپنے دل کی حسرتوں کو جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ بیان کر سکتا ہے۔ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا، کسی اور میں نہیں رکھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ بھی ہے۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے مزین فرمایا، اسے تخلیق فرمایا، اسے معرفت عطا فرمائی، اسے تحریر کرنا سکھایا، اسے علم سکھایا، اسے بیان سکھایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے تخلیق کیا۔ وربک الاکرم، ہائے ہائے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھ وہ اپنے رب کے نام کو، وہ جو بڑا کرم ہے، بڑا کریم ہے، سمجھو بڑا کریم ہے۔ فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے علم سکھایا قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ انسان کو ہم نے سکھا دیا جو وہ جانتا ہی نہیں تھا، ایسا سکھایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صرف یہ نہیں، علم سکھایا، پھر خوبصورت گفتارت سکھائی، پھر ہم نے اس علم پہ چلنا سکھایا، ہم نے اپنی معرفت سکھائی، ہم نے اپنے راز سکھائے، ہم نے اسرار و رموز کا اس پہ نزول کیا۔ یہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں سے انسان کو تخلیق کیا: آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ کن سے تخلیق کیا؟ احمد رضا بھائی ہیں میرے پاس، ہاتھ ہی ہیں، ارے دیکھیں کہاں چلتے ہیں، کہاں؟ کیا؟ مٹی، آگ، پانی، ہوا۔ ان 4 چیزوں سے تخلیق کر کے انسان کی خدمت پہ 4 چیزوں کو لگا دیا۔ جعل لکم الارض فراشا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا، مٹی کو فرش بنا دیا اس کے لیے، ہوا کو اس کے سانس لینے کی جگہ بنایا۔ صرف یہ نہ بنایا، بوئی ہوئی اناج کی فصلوں میں سے پہلے بھوسا اس ہوا کے ذریعے جدا ہوتا تھا، ہوا کا انتظار ہوتا تھا، اس ہوا میں آپ سانس لے سکتے ہیں۔ یہ ہوا آپ کی کشتیوں کو بھی چلاتی ہے، یہ ہوا آپ کی بدبوؤں کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانی دیا، اس پانی کے ذریعے آسمان سے نازل ہوتا ہے، فصلیں بڑھتی ہیں، اس پانی کو آپ پیتے ہیں، آپ کے وجود میں وجعلنا من الماء کل شیء حی، آپ کے وجود میں بھی زندگی ہوتی ہے۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق جو کی اس کو اسی سے زندگی عطا فرمائی۔ پھر پانی سے آپ مچھلیاں پکڑتے ہیں، دریاؤں سے، سمجھیں، پانی میں کشتیاں بھی چلاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کی کئی صورتیں بن چکی ہیں، ایندھن آپ جلاتے ہیں، گیس جو ہے یہ بھی آگ کی صورت ہے، اس پہ کوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین و آسمان میں جو کچھ تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو کچھ تھا جَمِيعًا مِّنْهُ تیرے لیے مسخر کر دیا۔ اچھا، جس ٹائم سارا کچھ مسخر ہو جائے، اب تسخیر کے وظیفے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو پہلے ہی ہمارا ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی بات کی؟ یہ عموماً جو چلتے ہوتے ہیں نا درویشی گراؤں میں، یہ بھی تصویر کے وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یہ وہ فرمایا میں نے سب کچھ عطا کر دیا۔ اچھا، تمام موجودات میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تمام موجودات میں اشرف اللہ کی ذات ہے، تمام موجودات کے اندر اللہ کی ذات ہے، اکبر اللہ کی ذات ہے۔ پھر سب سے اشرف اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہے وہ انسان ہے، وہ عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو معرفت سے نوازا، اس کے دماغ کو اپنے نور ایمان سے نوازا، قلب کو اپنے ایمان سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی رغبت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ساری کائنات میں مکرم کر کے محتشم کر کے لوگوں کو دکھایا اور فرشتوں کو بھی دکھایا۔ یہ وہ تھا جس کو تم کہتے تھے فساد کرے گا نا، اللہ یہ نہیں سیکھا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک سے پہلے جو کہا ویسفک الدماء، خون بہائے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا، نہیں یہ نہیں بہائے گا، اللہ نے پتہ سی یہ نہ بہانا ہے، لیکن اللہ کو یہ بھی پتا تھا پودے پہ ہزاروں کانٹے ہوتے ہیں، پھول ایک ہی ہوتا ہے، گل پھول دی ہوندی ہے، کنڈے دی نہیں ہوندی، اور انسان کامل بھی پھول ہی ہوتا ہے۔ وحدت الوجود کے مطابق جو کہتے ہیں نا شیخ کامل صورت ذل الہ، وہ پھول ہی ہوتا ہے۔ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر ہم نے کیا کیا؟ بحر و بر پر انہیں ہم نے سواریاں عطا فرمایا۔
کشتیاں عطا فرمائیں، خشکی پر بھی کشتی، خشکی پر بھی سواریاں اور باہر پر بھی سواریاں۔ لاما صاحب میرے دھیان رکھو، بارش آ گئی پھر ٹر جاواں گے اٹھ جاواں گے، ساڈا کیڑا کوئی مسئلہ ہے، آن دیو، آ رہی ہے آن دیو، میرے ال توجہ رکھو نا، اتنے نہیں ویکھنا، آ جائے تے آئے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرن گے۔ ہاں تو ان کو ساندہ جی قوالی سن لین دے، پچھلا بھی سواد کرا ہو گیا، چلیں کوئی مسئلہ نہیں۔ بادشاہ وہ اللہ کہتے ہیں سواریاں، والخیلا والبغالا والحمیرا لترکبوها وزینہ، کھچر گھوڑے، یہ ہم نے تمہاری سواریاں بنی، ان پہ سامان بھی اٹھاتے اور زینت بھی تمہارے لیے۔ اس وقت یہی تھی زینت، اس وقت گڈیاں نہیں سن، بس تسی آکھو بنبی لڑی اس ٹائم گڈی کوئی ایسا نہیں تھا، اس وقت ایسی چیز ہی نہیں تھی، ہونی بھی موبائل جیب چو پالو تے چنگے رہو گے، نہیں تے 1.5 کلومیٹر اگن ٹر جائے گا۔ اب بات سمجھ آئی؟ اس لیے اس وقت سواریاں تھیں، لیکن یہی سواریاں تھیں، کھچر گھوڑے سب کچھ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے زینت عطا فرمائی، تمہارے لیے مسخر کیا، تم کشتیوں پہ بیٹھتے ہو، پھر یہی نہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے تمہارے لیے کشتیاں چلائیں تاکہ تم ان میں بیٹھو، لتبتغوا من فضلہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اکڑ کے لیے نہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا، ہلے میں بڑا آگے جانا ہے، میں یہ کر دینا، وہ ایسا نہیں، ایسا تو بندہ ہی شیطان ہے۔ اس لیے کہ لعلکم تشکرون، لعلکم تشکرون، دو ہی تو کام ہے، شکر اور صبر، تکلیف آ جائے تو صبر، نعمت آ جائے تو شکر، بس دونوں ہی تو ہاتھ ہے، یہی تو جلال جمال ہے، اسی کے ساتھ انسان کی زندگی ہے، اگر اسے سمجھ آ جائے، نہ آئے تو نہ صحیح۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پھر فرمایا جو اگلی آیت ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس سے آگے اس کی بات سمجھاتا ہوں، میں نے انہیں پاک رزق عطا فرمایا اور فرمایا ہم نے ان کو سب پر فضیلت، فرشتوں پر بھی آدم کو فضیلت ہے۔ زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب تو مہربانی فرما، تو نے اولاد آدم کو دنیا میں کھانا عطا کیا، عیش عطا کی، سب کچھ عطا کیا، ہمیں کچھ نہیں عطا کیا، حشر کے میدان میں کم از کم ہمیں کچھ نعمتیں عطا فرما۔ فرما مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، یہ بنی آدم نو جڑیاں میں تاواں کیتیاں انہاں دے برابر تے کوئی ہو نہیں سکدا۔ اللہ ہے، 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 اللہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اللہ کیا فرشتوں سے زیادہ عزت والا ہے، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا۔ اور ابن عربی فرماتے ہیں جب حضور سرور کونین معراج پہ گئے سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، فرشتہ رک گیا، فرشتے نے کہا میں نہیں آگے جا سکتا، تو آپ نے فرمایا حضور کے ادنا غلام کی ابتدائی سدرۃ المنتہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بات ایک لمبی ہو جائے گی، چلتے چلتے میں نے ایک بیچ میں بات کہہ دی۔ اور ایک اور روایت میں قیامت کے دن اللہ کے نزدیک آدم کی اولاد سے کوئی چیز عزت والی نہیں ہوگی۔ فرشتے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ملائکہ بھی نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں ابن آدم سے مقرب نہیں ہوں گے، کیونکہ فرشتے مجبور ہیں، جیسے چاند سورج مجبور ہے ایسے ہی فرشتے مجبور ہیں، اس لیے وہ بھی ابن آدم سے افضل نہیں ہوں گے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ میری بات کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اب آ جائیں اسی آیت کی تشریح۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، عبداللہ انصاری کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ یہ بابا ذرا درویش ٹائپ بھی ہے تو مولوی بھی کٹڑے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے عظیم تحفہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد کیا، ان کو اپنی صفت کے قبضے میں رکھا، ان کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، دوستی کا معاہدہ کیا، سمجھو۔ پھر یہی نہیں صرف ان پہ لطف و کرم کیا، ان کے ساتھ خطاب کیا، پھر جب یہ دنیا پہ آئے تو انہیں اچھا چہرہ دیا، اچھی شکل دی، اچھی صورت دی، اچھی قامت دی، علم دیا، تقریر دی، تحریر دی، معرفت دی، اسرار دیے۔ توجہ ہے میری طرف؟
تھوڑی سی اور بات ہو جائے جی آنکھ ہوتے ہو جائے. ظاہر طور پر انہیں مجاہدے کی توفیق عطا فرمائی, باطنی طور پر انہیں مشاہدے کی عزت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. جب چاہیں اسے پکار سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی ممنوع نہیں کہ اسی وقت آنا ہے, اس وقت نہیں آنا. جس ٹائم ہاتھ چکن آسمان المو کرن, تھلے کرن, جدر کرن, اپنے رب نال گل کر لیں. حدیث پاک میں آتا ہے, حضور نے فرمایا, حدیث پاک میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادی سارونی فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا, میرے بندے میری عبادت کرو, مجھے پوجو, میری بندگی کرو. اگر تم ایسا نہ کر سکو فناجونی وحدثونی, پھر مجھ سے التجا کرو, میرے ساتھ بات کرو. ہائے 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 کیا بات ہے, ہائے 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 ہائے, اللہ کی قسم ہے, فناجونی, التجا کرو. اچھا فرماتا ہے, پھر کہتا ہے دیکھیں اللہ کا اپنے بندے سے تعلق, فرمایا فَإِلَّمْ تَفْعَلُونِ, اگر تم یہ بھی نہ کر سکو. اب غور کرو, پھر کیا کریں, فَاسْمَعُوا, تو میری بات سن لو, میری بات سن لو. اچھا فَإِلَّمْ تَفْعَلُونِ, اگر تم یہ بھی نہ کر سکو, اللہ فرماتے ہیں فَانْظُرُوا, اگر یہ بھی تم نہیں کر سکتے, میری بات بھی نہیں سن سکتے, تو میری طرف دیکھ ہی لو. کیا بات ہے. اب دیکھنا کیسے ہے وہ ایک الگ موضوع پھر ہو جائے گا کہ دیکھنا کیسے ہے, دکھانا کیسے ہے, ٹھیک ہے نا. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَكُونُوا بِبَابِي وَارْفَعُوا أَوَائِجَكُمْ إِلَيَّ فَإِنِّي أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ. فرمایا اگر یہ بھی نہیں, اگر تم ایسا بھی نہ کرو, فَإِلَّمْ تَكُونِي, تو میرے دروازے پر آ جاؤ, اب میرے دروازے پر اپنی ضروریات ہی پیش کر دو, چونکہ میں سب سے بڑا لطف کرنے والا ہوں. اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ. عبداللہ انصاری فرماتے ہیں وان تقریمیس کے درمیان افریدگان ایشان ربا ہما و محبت مخصوص کرد آنچے فرشتگان را نداد و با کروبیان و روحانیان اسمان گفت. آپ فرماتے ہیں ایسا مکرم اسے کیا, ایسا خطاب اس کے ساتھ کیا, ایسا لطف اس پہ کیا, نہ فرشتوں کے ساتھ کیا, نہ روحانیین کے ساتھ کیا, نہ کروبیان کے ساتھ کیا, ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا. کیا کیا؟ کبھی فرمایا یحبوہم و یحبونہم, میں سب سے پہلے تم سے محبت کرتا ہوں, پھر تم مجھ سے محبت کرتے ہو. ہائے 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 ہائے. کبھی اسے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ تیرا تجھ پہ راضی ہو گیا تو اللہ. کبھی کہا فاذکرونی اذکرکم, کبھی کہا وما رمیتا, یہ بھی بنی آدم ہے نا, حضور بنی آدم میں سرخیل ہیں, سب سے بڑے ہیں. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, کبھی کہا ید اللہ فوق ایدیہم, اور کبھی کہا فاذکرونی, وہ تو میرا ذکر کر, اذکرکم, میں تیرا, تو میرا ذکر کر, میں تیرا ذکر کروں گا. تیرا ذکر چھوٹا ہے, تو ذکر کر, میرا ذکر میرا ذکر ہے, تیرا ذکر تیرا ذکر ہے. تیرے ذکر کا چشمہ جب تو اللہ اللہ کرتا کرتا میرے باہر کے ذکر میں جو میں کروں گا اس میں پہنچ جائے گا, تیرا چھوٹا ذکر اس باہر میں مل کے, تیرا چھوٹا سا جام, تیرا سا چھوٹا سا قطرہ, ایک گھونٹ ذکر کا جب میرے ذکر میں پہنچ جائے گا, میرے ذکر کے سمندر اذکرکم میں پہنچ جائے گا, جس میں تیرا ذکر کر رہا ہوں, تو وہ سمندر بن جائے گا. تیرا ذکر ختم ہو جائے گا تیری حیات کے ساتھ, تیرا ذکر ختم ہو جائے گا تیری سانسوں کے ساتھ, تیرا ذکر ختم ہو جائے گا, چونکہ میں نے وعدہ کر دی اذکرکم. اب قیامت تک, قیامت آ جائے گی, ہر جگہ پہ ہر مقام پہ تیرا ذکر کبھی حق باؤ سچ باؤ, کبھی حق علی یا علی, کبھی حق مرشد یا مرشد ہوگا. کیوں آمین. او چھڑ دے وچ دو تو خلافت چوک لیندی ہے, جیڑا ہوندہ پہ وہ بھی کریدہ ہے. نمیں کام کرندہ میں نہیں آدھی, لوگ نمہ نعرہ تے محبت واسطے ہوندہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت بڑی گل ہوگی, چلو باڑا مارنے, نعرہ حیدری مار دو, پیچ نمیں نعرے منتے نہ دے. آمین. میری گل سن لو, نعرے سوکھن پیسے نہیں لگ دے, یہ تے 5-5 روپیے سیاست دان دینے تو بھی مروا لیں دے, کرنا بڑا اوکھا ہے. نعرے انہوں نے کوئی دوڑیاں دی غرض نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. حضور نے اپنی بیٹی کو بھی کہا تھا صرف یہ نہ سوچنا کہ تم محمد کی بیٹی ہے, جبکہ ان جیسا تو تھا ہی کوئی نہیں, لیکن تعلیم امت کے لیے تھی.
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. گل پتہ نہیں کدھر دی کدھر چلی گئی. تہاڈا نعرہ تساں کدھر سنیا لیکن وہی اس پہ تو مناظرے ہو چکے ہیں. اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جن چیزاں دی جو ضروریات دین میں ہی نہیں ہیں ان کو لے کے چلے ہوئے ہیں. عبداللہ انصاری فرماتے ہیں من وقع فی قبضۃ الحق احترق فیہ والحق خلفہ. آپ فرماتے ہیں جو حق کے قبضے میں آ گیا وہ جل گیا. اب وہاں پہ صرف وہ جلا ہوا ہی رہ گیا, حق پیچھے رہ گیا. اب وہ حق پیچھے رہ گیا, اس کا یہی معنی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ خود فنا ہو گیا, اس کا اپنا وجود ہی نہ رہا. وہ حق میں ایسا فنا ہوا کہ صرف انا الحق ہی رہ گیا اور کچھ نہ رہا. یہاں پہ ایک دعا آپ کو سنا دوں عبداللہ انصاری کی, اگر میری طرف توجہ ہو. چھوٹی سی دعا ہے. آپ فرماتے ہیں الہی مانا دعوی صادقانی فرزند نفس ہائے دوستانی رام دل غریبانی چون درمیان جان حاضری از بی دلی می گویم کہ کجائی زندگانی جانی و آئین زبانی و خود از خود ترجمانی بحق تو بر تو کہ مارا در سایہ غرور نہ نشانی و بے وصال خود رسانی. اصل میں یہ بڑی خوبصورت تھی تو میں نے اس لیے ترجمہ پہلے نہیں کیا. فرماتے ہیں الہی مانا یہ دعویٰ یہ صادقانی, تو اپنے دعووں کی خود ہی حقیقت ہے, سچائی تو خود ہے. فرزند نفس ہائے دوستانی, دوستوں کے نفسوں کا نور تو ہے, روشنی تو ہے. فرمایا آرام دل غریبانی, او بے قرار دلوں کا چین تو ہے. ہائے 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 میں لگتا وہ ہونے نے پتہ کر لیے, میں لگتا وہ ہونے نے. جے کسی نے سمجھ آ گئی تو انگلی کھڑی کر دے, نہیں آئی تو چلو جان دیو. فرمایا چون درمیان جان حاضری از بے دلی, ہائے 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 ہائے, اور بے چینوں کی آرام گاہ تو ہے. میں بے بسی سے پوچھتا ہوں کجائی, او میرے محبوب تو کدھر ہے. آئے جس کو یہ لذت ہو اسے پتہ ہے, جس کو کھانے پینے کی لذت ہو, لتاں لمیاں کر کے ایسی تھلے آنج کر کے ساؤن دی, انہوں کی پتہ ہوئے بھائی لذت مناجات کی لذت ہوتی کیا ہے, اسے کیا سمجھ آ سکتی ہے. فرمایا پھر تو کہاں ہے, میری زندگی کی جان تو ہے, میری زبان کا دستور تو ہے, بے خود از خود ترجمانی. کیا جملہ ہے, تو خود سے ہی پہچانا جاتا ہے, تیری معرفت تجھ سے ہی ہو سکتی ہے. امام حسین کی ایک دعا ہے, آپ فرماتے ہیں یا اللہ وہ کیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے تجھے تجھ سے پہچانا. یہ بھی لوگ ہیں, اگر ایسے نہ ہوتے تو حسین نہ کہتے, انجدے بھی لوگ ہوندے نے. ہاں تجھ یہ سے گل چ بڑے ہو کہ قادری ہے, چشتی ہے, سہروردی ہے, نقشبندی, ہم ہیں, وہ ہیں, یہ ہیں, یا ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جہاں چلے جاتے ہیں بس ختم. اور جو آگے جملہ کہتے ہیں, کیا بات کہتے ہیں, تو بر تو بحق تو بر تو اس تیرے حق کی قسم جو تیرا حق مجھ پر ہے ہم پر ہے, در سایہ غرور نہ نشانی, غرور کے سائے میں میرا نشان نہ چھوڑ, تکبر کی دنیا میں مجھے نہ چھوڑ, غرور و تکبر کی دنیا, بلکہ کیا کر بے وصال خود رسانی, اپنے وصال تک مجھے رسائی عطا فرما, مجھے پہنچا. اور آگے آپ فرماتے ہیں چشمم ہمیں بخواہد دیدارت, گوشم ہمیں بخواہد گفتارت. آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں تیرے دیدار کی آرزو رکھتی ہیں, میرے کان تیری گل سننا چاہتے ہیں. آئے میرے کان تیری گفتار کی آرزو رکھتے ہیں. آگے فرماتے ہیں ہمت بلند کردن این ہر دو, ان دونوں کیسی بلند ہمت کی تھی میری اکھاں میں. یہ میں پیر ملک صاحب فرمایا نا گستاخ اکھاں کتھے جا لڑیاں, اے گستاخ ہی پڑھنا چاہیے, سوادے دے وچی مشتاق وچ کو نہیں, چونکہ جتھے انہوں نے کہہ کے نشانہ ماریا اتھے ہر شاہی گستاخ ہو جاندی ہے. کیا خیال ہے, فرمایا ہمت بلند, کیا ہو گیا میری آنکھوں نے میرے کانوں نے اتنی بڑی ہمت کر دی, ہر چند نیست زاورت. میں جانتا ہوں کہ یہ کان اور یہ آنکھ تیرے دیدار کے لائق نہیں, کان تیری گفتار سننے کے لائق نہیں, لیکن انہیں ہمت کر دی تھی, میں ان کی کرا.
بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آئے ہائے ہائے ہائے، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو، تھوڑا جا ٹائم ہے۔ بس ایک میں گل کرنی وہ واسطے اتنے تک پہنچنا ہے۔ اچھا آپ فرماتے ہیں، عبداللہ انصاری فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اے یار پیچھو تھوڑا تھوڑا پیچھا کر دیو نا جڑی دھوڑی ہے، اے تھوڑے تھوڑے اینن پیچھا کر لو علامہ صاحب، ہاں تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، محبت نال اگے ہو جاؤ نا، جے میری گل سمجھ آ رہی تھے اگے ہو جاؤ۔ اے جڑے اگے ہوئے نہیں سمجھ آ رہی دوجے ستے پین مسکین، تاکہ پچھلے بھی بیٹھ جائیں نا ذرا سوکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میری طرف توجہ رکھیں، علامہ صاحب وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کرمنا کسی علت کی وجہ سے نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا ہم نے عابدین کو عزت کی۔ میری طرف متوجہ ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، میری طرف غور کریں کہ ہم نے عابدین کو عزت دی، ہم نے ذاکرین کو عزت دی، ہم نے فلاں کو عزت دی، نہ کسی علت کی وجہ سے اللہ نے کہا ہی نہیں۔ علت کی وجہ سے کہتا ہے بندہ سمجھتا میں عابد ہوں اس لیے معزز ہوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، یہ نفسی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، کسبی کی نہیں ہو رہی۔ اگر اس نفسی اور کسبی پہ بات کی جائے تو یہ بھی ایک لمبی بات ہو جاتی ہے، نفسی کیا ہے کسبی کیا ہے۔ ہائے ہائے، بس اللہ تعالیٰ نے عزت دی، یہ بتایا کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت دے دیتا ہوں۔ فرمایا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر میں نے بر و بحر پر خشکی تری پر انہیں سواریاں دی۔ اب یہ سواریاں دو قسم کی ہیں، اے ان بابے دی گل سنیا جے ذرا، ایک ہے عوام کی، ایک ہے خواص کی۔ عوام کا بحر و بر اور ہے، خواص کا بحر و بر اور ہے۔ عوام کا بحر و بر وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، عوام کے لیے کہ ہم نے تمہارے لیے کشتیوں اور حیوانات سے سواریاں بنائیں تاکہ تم ان پر سوار ہو کر بیٹھ کر مطلب قائم رہ سکو۔ یہ کس پہ تھا؟ بحر و بر پر۔ اور وہ خواص کے لیے کیا ہے؟ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، فرمایا خواص کے لیے یہ ہے کہ سلیمان کے لیے ہوا جس کی صبح کے سفر کی 1 ماہ کی مسافت اور شام کے سفر کی 1 ماہ کی مسافت تھی، ہم نے اس پر اسے سواری عطا فرمائی۔ سلیمان کو ہوا پر سواری عطا فرمائی، اور معراج کی شب اپنے حبیب کو فرمایا اسرا بعبدہ لیلاً پہ براق پہ بٹھایا، براق پہ سواری عطا فرمائی۔ ہوا پہ سوار ہونا اور ہے، وہ تو اسی دنیا میں ہے، براق پہ سوار ہو کے آسمانوں تک جانا کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ کو نہیں آئی؟ اچھا اس سے پہلے میں پھر قیامت کا دن ہوگا، یوم ناشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن پھر متقیوں کے لیے بھی سواریاں ہوں گی۔ پھر حضور کی یہ بھی حدیث پاک ہے قربانیاں دیو، اچھی دیو، بڑیاں دیو، موٹیاں دیو، لیکن دکھاوے واسطے نہ دیو، بندے دے پتراں واسطے دیو، ٹھیک ہے نا، وہ بھی تمہاری سواریاں ہوں گی۔ حضور سرور کونین کا فرمان ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو شخص اپنے اعمال پر سوار ہوگا، جو اس دنیا میں کیا تھا اور جس پر مر گیا، اسی اعمال پر سوار ہوگا۔ اور فرمایا ورزقناہم من الطیبات، ورزقناہم من الطیبات، اس سے قبل کہ ورزقناہم آپ کو بتاؤں، میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں۔ الطاولات النجمیہ میں ایک بزرگ فرماتے ہیں، کمال ہو گیا یار، اینک تو بغیر ہی میں پڑھ چلے، سبحان اللہ، کرم نہیں ہو گیا، بہن جی ہندہ ہے۔ اچھا صرف 10 منٹ قبول ہے؟ اب یہ بات سنیں اور سر دھنیں، کہتے ہیں بابوں کو کیا پتہ ہے، درویشوں کو۔ یہ تاویلات النجمیہ میں فرماتے ہیں ہاں، آپ فرماتے ہیں یہ جو آدم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اولاد آدم کو عزت دی، یہ 2 قسم کی ہے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ کیا ہے؟ ایک ہے، اور پھر فرماتے ہیں جسمانی بھی ایک عوام کے لیے، ایک خواص کے لیے۔ فرماتے ہیں فَالْقَرَامَةُ الْجَسْدَانِيَةُ عَامَةٌ يَسْتَوِي فِيهَا الْمُؤْمِنُ وَالْقَافِرُ، آپ فرماتے ہیں وہ جو عام تخصیص ہے جسدانی، وہ مومن اور کافر برابر ہیں۔ کیا؟ یا تخمیر طینت ہی بیادہ 40 صبا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی تخلیق کی، اس میں کافر بھی موجود ہے، مومن بھی موجود ہے۔
سمجھو. پھر فرمایا تصویری پھر رحم بنفسی، پھر ماں کے پیٹ میں واللہ جعلکم فی الارض، ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہم نے تصویر بنائی جیسی چاہیے. پھر فرمایا بننا تعالیٰ سوری صوری احسن صورتی و سواء فعدلوا فی صورت ما شاء راکبہ و مشاء سویا علی صراط مستقیم القامت آخذا بیدہ. پھر فرماتے ہیں کہ کیا کیا رحم میں اس کی شکل دینے میں اور اسے بہترین شکل بنانے میں اور اسے ترتیب دینے میں، جس طرح چاہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور اسے سیدھا کھڑا کیا. اپنے ہاتھوں سے یہ پکڑتا ہے، اپنی انگلیوں سے کھاتا ہے، اور اسے داڑھی اور بالوں سے سجا دیا اور اسے مختلف ہنروں کے ساتھ بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری. بس یہاں پہ ہی بات قریب ختم کرتے ہیں، زیادہ نہیں آگے جائیں گے. آپ فرمائے روحانی بھی دو قسم کی کرامت ہے، ایک جسدانی ایک روحانی. کیا ہے؟ ایک مطلب ایک خاص اور ایک عام. وہ کیا ہے جی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یستوی فی المومن والکافر بھائیانہ، جو ان کو مومن اور کافر کو اکٹھا کیا اس میں بنفخہ فی من روحی وعلمہ الاسماء کلہا وکلمہ قبل ان خلقہ. وہ اس میں یہ ہے کہ اسے اپنی روح پھونکی، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اسماء سکھائے، پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق سے پہلے ان کے ساتھ خطاب کیا الست بربکم. یہ سارے مومن کافر موجود ہیں. پھر فرمایا فاسمعوا خطابہ وانطقوا بجوابہ، پھر اس خطاب کو انہیں سننے کی قوت دی، پھر ان کے نطقوں کو کھولا اور جواب دینے کی قوت دی. قالوا بلا. ٹھیک ہے. وعاد علی العبودیت وولدہ علی الفطرت وارسل الیہ الرسل وانزل علیہ الکتاب ودعا الی الحضرت ووعدہ الجنت وخوفہ النار وذر له الآیات والدلالۃ والمعجزات. پھر کیا کیا؟ کم ٹائم تھوڑا رہ گیا ذرا. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا، اسے فطرت پر پیدا کیا، اس کی طرف رسول بھیجے، کتابیں نازل کی، اپنی بارگاہ میں دعوت دینے والا، جنت کا وعدہ دیا، اسے جہنم کی دھمکی دی، اسے نشانات، اشارے، معجزات، ساری چیزیں تاکہ یہ جو کرامت ہے یہ اس جسمانی کرامت میں دوسری کرامت ہے. اب روحانی الکرامت روحانیت الخاصۃ ما کرم بھی انبیاء و اولیاء و عباد المومن من النبوت والرسالت والولایت والایمان للاسلام والہدایت للصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے اسے نبوت سے اسے تخصیص دی، ولایت سے اسے تخصیص دی. اللہ تعالیٰ نے ایمان سے اسے مخصوص فرمایا، ولایت سے مخصوص فرمایا، ہدایت سے مخصوص فرمایا، صراط مستقیم سے مخصوص فرمایا. اور آگے کیا ہوا؟ صراط اللہ. پھر اسے اللہ نے اپنے رستے کی طرف، وسیر الی اللہ، پھر سیر الی اللہ کی طرف، وفی اللہ سیر فی اللہ کی طرف، وباللہ سیر باللہ، عند العبور علی المقامات، مقامات کے عبور کرنے کے ساتھ، وترقی من الناسوتیت بالجذبات اللاہوتیت، لاہوتی جذبات کے ساتھ عالم ناسوت سے ترقی فرما کے خود کے ساتھ ملایا. وتخلق بخلاق الالہیت عند فناء الانانیت وبقاء الہویت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فرمائے اخلاق سے متصف کیا ایسا انانیت کی فنا کے ساتھ. انا الحق صرف منصور نو جچدا ہے، اتھے پہنچ جائے تے پھر سوڑی تے چڑھنا پوندا ہے، ورنہ کسے نہیں جچدا کہ ہم ہیں یا میں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ ہائے 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 ہائے. وحملنا فی البر والبحر. ہائے ہائے. اب آپ فرماتے ہیں ابرنا بہم ان بر الجسمانیت و بحر روحانیت الى ساحل ربانیت. کیا کیا کہ ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا. اس کا مطلب ہم نے انہیں جسمانی روحانی اور بحر سے ربانی ساحل پر لے گئے. خشکی اور سمندر سے جس روحانی ساحل پر اللہ فرماتے ہم لے گئے اور انہیں اچھے کھانوں سے نوازا. اب وہ اچھے کھانے کیا ہیں وہ بھی بات سنتے جائیں، ہو جائے گل. اوتے ساحل تے اتار کے کی کھانے دیتے؟ وَهِيَ الْمَوَاهِبُ الَّتِي طَيِّبَةٌ مِنَ الْحُدُوثِ فَيُطْعِمُ بِهَا مَنْ يَبِيتُ عِنْدَهُ وَيَسْقِي بِهَا. پھر انہیں اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے جام پلائے، کھلایا، جسے آپ سنتے ہیں ابھی تو عند ربی
وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِی، میں اپنے رب کے پاس کھاتا ہوں. یہ طعام المشاہدات و شراب المکاشفات التی لم یذق منها الملائکۃ المقربون، انہیں مشاہدات کا طعام عطا فرمایا، انہیں شراب المکاشفات عطا فرمائی جس کو کسی مقرب ملائکہ نے چکھا ہوا نہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر کیا کہا؟ اطعم بہا اخص عبادہ فی اوان المعرفۃ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں کیا انہیں معرفت کے برتنوں میں کھانا کھلایا، انہیں محبت کے پیالوں میں پانی پلایا، انہیں دنیا سے الگ کر دیا. اس لیے قریبی فرشتے ان کے لیے سجدے کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں بہت پر فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بہت پر فضیلت عطا فرما دی. جی آنکھ ہوتے کوئی گال کر چھڑیے، مک جائے نا، مڈو شڈو شروع کریے نا پھر. ہائے ہائے، ایک دفعہ درود پاک پڑھیں. بسم اللہ. تفسیر الحقائق ایک درویش یہ بھی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ابْتَدَاهُمْ بِالْبَرِّ قَبْلَ الطَّاعَةِ وَبِالْإِجَابَةِ قَبْلَ الدُّعَاءِ وَبِالْعَطَاءِ قَبْلَ السُّؤَالِ كَفَاهُمُ الْكُلَّ مِنْ حَوَائِجِهِمْ لِيَكُونَ لِمَن لَهُ الْكُلُّ وَبِيَدِهِ كِفَایَةُ الْكُلِّ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ ابتدا میں انہیں اپنی اطاعت کے ساتھ نوازا، پھر ان کی دعاؤں کو ان کے مانگنے سے پہلے عطا کیا، ان کے سوالوں سے پہلے انہیں عطا کیا، ان کی تمام حاجتوں کی کفایت کی، صرف اس لیے کہ اس ذات سے تعلق ہو جس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ تو کرمنا ہو گیا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے من البر النفس ومان البحر القلب فمن حمله في النفس فقد اکرم بنور التدبیر ومن حمله في القلب فقد اکرم بنور التائید فمن لم يكن له نور التائید وكان له نور التدبیر يكون هلكه عن قریب. احمد رضا ذرا غور نہ سماعت کریا جے. آپ فرماتے ہیں بر نفس ہے، باہر قلب ہے، اسے کہتے ہیں باطن کا علم. بر نفس ہے، باہر قلب ہے، بر قال ہے، بار حال ہے، بار شریعت ہے، بار حقیقت ہے، بار ظاہر ہے، بار باطن ہے، بار ابتدا ہے، بار انتہا ہے. آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے نفس میں بر رکھتا ہے، یعنی اسے اللہ تعالیٰ بر میں خشکی میں نور تائید عطا فرماتا ہے. جو شخص اپنے دل میں بر رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نور تاکید عطا فرماتا ہے، نور تدبیر عطا فرماتا ہے. اسے پہلے کو نور تدبیر، نفس میں نور تدبیر عطا فرماتا ہے، قلب میں نور تائید عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں جس بندے کے پاس نور تائید ہو، نور تائید نہیں ہے، صرف نور تدبیر ہے کہ اس کا نفس کام کر رہا ہے، آپ نے فرمایا وہ جلدی ہلاک ہو جائے گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس واسطے نور تائید، نور تدبیر یہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. مولانا روم بھی ایک گل آگ چھڑی سنا چھنا. آپ فرماتے ہیں فرشتگان را بے عالم صورت راہ نیست و حیوانات را ظالم مانا خبر نہ کرداند، اما آدمی پادشاہ عالم صورت و مانا است بر حیوان و ملک سربری دارد. آپ فرماتے ہیں فرشتوں کو عالم صورت میں جگہ نہیں ہے، فرماتے ہیں حیوانات کو عالم حقیقت میں خبر نہیں ہے. بہرحال آدمی ایسا بادشاہ ہے جسے صورت و معنی ظاہر باطن کی دونوں کی حقیقت عطا فرمائی گئی، دونوں کی حقیقت عطا فرمائی گئی. آپ اس میں فرماتے ہیں چیست اندر کوزے، کیوں حقیقت عطا فرمائی؟ اس میں وہی تجلیات تھیں. چیست اندر کوزے کاندر باہر نیست، چیست اندر کوچے. کامران صاحب لیٹ نہیں کرنا، آخری شعر میں پڑھوں. چیست اندر کوچے شہر نیست، کوزے میں کیا ہے جو سمندر میں نہیں ہے؟ سمجھ آئیے مرشد جو کی نہیں جڑا سمندر. اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
چیز اندر کوچے کا اندر شہر نہیں. او وہ کیا چیز ہے جو کوچے میں ہے تو شہر میں نہیں ہے, شہر میں ہے تو کوچے میں نہیں ہے, باہر میں ہے تو کوزے میں نہیں ہے, کوزے میں ہے تو باہر میں نہیں ہے. او کوزہ کہاں سے آتا ہے, اور باہر سے لہر کہاں سے اٹھتی ہے, کدھر جاتی ہے کدھر آتی ہے, کوزہ کہاں سے بھرا جاتا ہے کہاں سے گرایا جاتا ہے. ہاں فرماتے ہیں اس لیے کہ جس میں تو جز است جانت کل کل خیشرا کاسر مبین در این ذل. آپ فرماتے ہیں تمہارا جسم ایک جز ہے, تمہاری روح کل کا کل ہے, اپنے آپ کو ذلت سے معذور رکھو. اس لیے کہ قدسیان یکسر سجودت کردہ اند, قدسیوں نے ایک لمحے میں تجھے سجدہ کیا. جز و کل غرق وجودت کند, اللہ نے کل کو بھی اور جز کو بھی تیرے اپنے وجود میں غرق کر دی. ایک دفعہ درود پاک پڑھو, ایک شعر رند ہے. ہاں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. کیا بات ہے, مرزا بیدل فرماتے ہیں, کیا خوبصورت شعر فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ہر دو عالم خاک شدتا بست نقش آدمی. ہائے ہائے ہائے. آپ فرماتے ہیں دونوں عالم خاک ہوئے, دونوں عالم خاک ہوئے. عالم امر سے چلا, عالم خلق تک کئی مراحل طے ہو کے یہ زمین بچھائی گئی. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی. تب جا کے اللہ تعالیٰ نے آدمی کے نقش کو بنایا ہے, تب جا کے. یہ بڑی لمبی. اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. بہار نیستی کسے کہتے ہیں؟ نیست اور ہست یہ دو وحدت الوجود کے قانون ہیں. نیست کچھ نہیں اللہ کے سوا, ہست وہی سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں اے بہار نیستی, اے عدم کی بہار جس میں کچھ نہیں ہے, اس کی بہار تو ہے. خود اپنی قدر کو پہچان کہ تو ہے کیا. تجھے پتہ چلے کہ تو کس کرامت سے مزین کیا گیا ہے, کس مہربانی سے تو مزین کیا گیا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ نے تجھے معزز کیا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ نے تجھے محتشم کیا ہے, کیسے اللہ تعالیٰ نے تجھے تخلیق کیا ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. او بنی آدم دیکھ صحیح, میں نے کیسی کیسی تجھے نعمتیں دی اور کتنی چیزوں پر تجھے وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور میں نے تمہیں پاک رزق. طیبات کیا ہے؟ یہ جو چیز ہے طیبات ہی ہے, آگے ہمارے کرتوت انہیں ناپاک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاک کی چیزیں دی, پاک کی چیزیں دی نا. سمجھے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ رزق, آپ نے فرمایا 313 قسمیں رزق کی ہیں, اس میں سے ادنا رزق روٹی کھانا ہے جو جانوروں کا بھی ہے. فرمایا عالی رزق, فرمایا سب سے عالی رزق معرفت خدا بندی ہے. وہ جو الستو بربکم کو چنے گئے ان کے دلوں پہ وہی رزق اتارا جاتا ہے. وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. دونوں لازم و ملزوم ہیں, ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے. یحبوہم و یحبونہ. ہائے ہائے ہائے. اس لیے اپنی عزت اپنی تکریم خود سمجھیں کہ ہم کیا ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو, رب کی عبادت کریں, رب سے شناسائی حاصل کریں, بجائے کہ ہم ایسے کاموں میں پڑ جائیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو. اللہ آپ کا امیون ناشر ہو. کچھ سمجھ آیا ہے؟ اب اگلی دفعہ پھر ملے تو پھر کچھ اور ہی کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.